جلال سے بھی بچے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا نہ میرے جلال سے بچے گا نہ اس کی عزت میں۔ اب نام اس کا لیا جاتا ہے جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کس کا نام لیتا ہے، تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ فاطمہ ہے جو اس کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے یہ اس کا شوہر، یہ فاطمہ ہے یہ اس کی بیٹی ہے۔ تعارف ہو رہا ہے اہل بیت کا، رسول کا نام نہیں لیا، تعارف ہے اہل بیت۔ کہنا چاہیے تھا کہ رسول ہے یہ اس کی بیٹی ہے، اللہ جانتا تھا لفظ بیٹی کہا، خدا جانے کتنی بیٹیاں اہل بیت ہو جائیں۔ کہنا چاہیے تھے رسول ہے اس کا داماد ہے، اللہ جانتا تھا لفظ داماد آئے گا، کتنے داماد اہل بیت بن کے کھڑے ہو جائیں۔ لہذا تعارف ہے اہل بیت میں، رسول کا نام نہیں لیا، بیوی بطول کا نام لیا، باقی سب اس کے رشتے دار کے لائے۔ یہ باپ ہے، یہ شوہر ہے، یہ بیٹے ہیں۔ اللہ نے مہر لگا دی کہ اب اہل بیت پہ جھگڑا نہ کرنا، اہل بیت رسول کے رشتے داروں کو نہیں کہتے، بیوی بطول کے رشتے داروں کو۔ برائے حشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ یہ تعارف اللہ نے کروایا ہے پاس، اور پیغمبر نے ساری زندگی تعارف کروایا، خیبر میں، خندق میں، بدر میں، احد میں، حنین میں۔ سب سے بڑا مقابلہ ہوا ہے مباہلے میں، کیونکہ سب سے بڑا میدان ہوتا ہے جہاں نظریات کی طرف عیسائیت ٹکرا رہی تھی اسلام سے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اچھا یہ بات ہے، تعالیٰ لاؤ تم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنی بیٹیوں کو لائیں گے، ہم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے۔ اب رسول کا کوئی چونکہ سگا بیٹا زندہ تھا نہیں، مرید ہی پیر کے بیٹے ہوتے ہیں، سب نے سوچا وہ نہ وہ ہم میں سے کسی کو لے جائیں گے۔ تیاریاں کی، نہائے دھوئے، ساری رات مدینے کے حمام کھلے رہے، پیلے پیلے رومال کندھوں پہ ڈال کے آگے بیٹھ گئے مسجد میں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور پیغمبر نے کیا کام کیا؟ مولانا ناصر صاحب کی تقریر سے استفادہ کرتے ہوئے ایک جملہ یہاں میں بھی کہہ جاتا ہوں، فوراً مولا علی کے دروازے پہ پہنچے کہ آج بیٹے لانے کا حکم ہے، میرا اپنا سگا بیٹا کوئی ہے نہیں، مجھے ذرا بیٹے تو دے دو۔ تو اب بھی ملا کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ علی سے بیٹے مانگنا بدعت نہیں ہے، سنت نبی ہے۔ ایک بیٹے کو انگلی پکڑا دی، باقی سب گزائی سارا سن کے دیدی علی کا کھول کے بن گئے اور سب گزائی سچ کہہ لو۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ تو عزیزان محترم، پیغمبر نے کہا حسن بیٹا ادھر، حسین بیٹا ادھر، ایک کو گود میں اٹھا لیا، ایک کو انگلی تھما لی۔ تو جو مسجد میں بیٹھ گئے تھے بیچارے، ان کا سرکار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ ہے میرے ابنانا حسین، یہ ہے میرے ابنا، ان کا یہ تو اپنا آنا، اور ہم کہ تم اپنا آنا یہیں بیٹھے ہو۔
عزیزان محترم، بس تعارف اہل بیت کرا رہا تھا تو مرکز بنایا بی بی بطول کو. اور سائنس کا قانون کیا ہے؟ جب مرکز حرکت میں آتا ہے تو ہر شے ہل کے رہ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مرکز اہل بیت ہے جناب سیدنا. جب جب آئی پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے، کیونکہ مرکز اہل بیت اس سے وابستہ ہر شے مطابق. اور عزیزوں، یہ نہیں ہے کہ جب چل کے آئی تو کھڑی ہوئی نا. 2 سال کی تھی، گھٹنیوں چل کے آئی تو کھڑے ہو گئے. 5 سال کی بھی آئی تو کھڑے ہو گئے. پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے، بخار کا عالم، کمزوری کا عالم. بی بی کی عمر 18 سال. حجرے میں جب آئی، کوہنیوں کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. اور مسلم شریف کے جملے فاجلہ کہا علی مقام، جہاں خود بیٹھے تھے وہاں بیٹھا، تم یہاں بیٹھا. بس بہت مصائب ہو چکا، بڑے فضائل سن چکے. اب بیان سمیٹتا ہوں میں، مجھ میں زیادہ ہمت نہیں ہے تفصیل میں جانے کی. کیوں بھائیوں، جس خاتون کا عالمین کا سربراہ ساری زندگی کھڑے ہو کر استقبال کرے، کیا اس کے دل و دماغ میں یہ نہیں بیٹھ جائے گا اب میں جہاں جاؤں گی میرا اسی طرح استقبال ہوگا، میری اسی طرح تعظیم ہوگی. کسی کا دل دکھے یا نہ دکھے، ہر مومن کا دل زخمی ہے. وہ یہی سوچ کے ایک جگہ چلی گئی. مگر دکھ اس بات کا ہے جسے آتے ہی رسول کھڑے ہو کے بٹھا دیتے تھے، 4 گھنٹے کھڑے تھے. کسی کی زبان سے نکلا رسول کی بیٹی تھک گئی ہوگی، چلو کوئی کہہ دیتا آپ کیوں آ گئی، ہم آپ کے دروازے پہ آ جاتے. مگر وہ نبی کی بیٹی تھی، رحمت کی بیٹی تھی، رحمت کے لہجے میں بول رہی تھی. طبیعت میں تیزی نہیں، مزاج میں غصہ نہیں، بڑے آرام سے کہہ رہی تھی، میرے باپ کے دوستوں، مجھے پہچانو، میں فاطمہ. تم اچھی طرح جانتے ہو میرا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا. میں تم سے دولت، میں تم سے حکومت لینے نہیں آئی. میرے بچوں کا واحد گزارا یہ زمین کا ٹکڑا ہے، مجھے باگزار کر دو. کوئی بھی سخت بات تو نہیں کی. کیا جواب ملا؟ جو جواب ملا سن کے گھر آ گئے. گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی چھوٹی فاطمہ. اس نے بسم اللہ کہہ کے ماں کا استقبال کیا اور صرف اتنا پوچھا، ماں دربار میں کیا گزروں؟ بیٹی کا سر چوم کے ایک جملہ تھا، جو آج حالت میں دیکھ کے آئی اگر یہی حالت رہی تیری چادر کی خیر. وہ تھی نبی کی بیٹی، چھوٹی تھی علی کی بیٹی. اس میں اپنے باپ کی جھلک تھی، اس میں اپنے باپ کی جھلک تھی. وہ چلتی تھی تو نبی لگتی تھی، یہ بولتی تھی تو علی لگتی تھی. ہاشمی عورتوں کے پردے میں گئی تھی مسجد میں. سلمان فارسی کی نگاہیں قدموں پہ پڑی تھی، چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. کہتا تھا لوگوں کھڑے ہو جاؤ گے تو رسول اللہ. ایک بیٹی میں اپنے باپ کی رحمت کا انداز تھا، ایک میں امامت کا جلال تھا. وہ بولتی تھی تو علی لگتی تھی، یہ چلتی تھی تو نبی لگتی تھی. دونوں میں کوئی شے اکٹھی نہ ہوئی. بیان میں نے سمیٹ دیا. اب اسے حادثہ کہوں، انقلاب کہوں، اتفاق کہوں، کیا کہوں؟ ایک شے دونوں میں جمع ہو گئی، نبی کی بیٹی اور علی کی بیٹی میں، کہ دونوں کو دربار جانا پڑا. مگر دونوں میں دربار جانے میں بڑا فرق تھا. نبی کی بیٹی گھر کے ساتھ مسجد گئی، مسجد میں دربار تھا. اور جب علی کی بیٹی گئی، ایمان سے بتانا کیا گھر میں، گھر سے ہزاروں میل دور. کیوں بھائیوں، کیا گھر میں اور پردیس میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ پھر ایک بے کس خاتون کے لیے، بے سہارا خاتون کے لیے. مگر مجھے اسی کی عظمت کی قسم جو بہت تھک گئی.